کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں. نہیں، جب مرد اور پہاڑ خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو صنف نازک عورت، وہ عورت شوہر چلا کے ڈانٹ دے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. میری بہنوں، کتنا کمزور دل ہے نا تمہارا. شوہر ڈانٹے تو آنسو آتے. بیوی شوہر سے کہتی پلیز آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں، مجھے ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی. میں سوچتا ہوں کبھی تنہائی میں، یا اللہ یہ عورتیں کتنی نازک ہیں، شوہر کی ڈانٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب تم سے کیسے برداشت ہوگا جب وہ 70 سال کے لمبے لمبے بچھو تمہارے نازک جسموں کو ڈسیں گے، تمہاری آنکھیں جہنم کی آگ سے بہیں گی، تمہارے سر کے بالوں سے تمہیں باندھ دیا جائے گا، تمہارے جسم کو بچھو ڈسیں گے اور جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا. یہ کہانی قصہ نہیں ہے کہ جس پہ تم ہنس کر کے گزر جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا. جن عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ عورتیں بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہی. اس عابد کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے. اس عورت سے کہتے ہیں عورت جتنے پیسے میں نے تجھے دیے وہ سب تیرے ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس عورت نے جیسے اس کی آؤ فگا سنی، آؤ بکا سنی، کہا چل جا جلدی نکل یہاں سے. کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس راہب اور عابد کے دل سے بات نکلی، وہ بھاگتا ہوا گیا، اپنے گھر گیا. اس لڑکی نے سوچا یہ ایک گناہ کرتے ہوئے اتنا ڈرتا ہے، میں نے تو ساری عمر ہی گناہوں میں گزار دی، میں نے تو ساری عمر ہی پاپ میں گزار دی. وہ اس لڑکے کو مرد کو ڈھونڈنے لگی، لوگوں نے پتہ بتایا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی، اس کے محلے میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس شخص کو اس گناہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ اسی صدمے میں اللہ کے خوف سے وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ارے ایک گناہ کر بھی نہ سکا اور مر گیا اللہ کے ڈر سے، ہم نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری. اس کی زندگی میں انقلاب آیا، اس نے سوچا کہ میں نے بھی توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے. اس نے توبہ کر لی، زنا کا دھندا چھوڑ دیا، سونے کا پلنگ چھوڑ دیا، ساری دولت چھوڑ دی، سب چھوڑ کر کے اس نے توبہ کر لیا. سوچا کہ کسی کے ساتھ شادی کرنا ہوتا تو اسی کے ساتھ کرتی، وہ نیک تھا. پھر اس نے سوچا کہ وہ تو انتقال کر گیا، اس کے بھائی کے ساتھ اس نے عورت نے شادی کر لی، شادی کر کے نیک بن کر رہنے لگی. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. توبہ کے بعد، نیک بننے کے بعد اس کو 10 بیٹے عطا کیے، اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا، اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ. اور ان بچوں کو نیک کیوں بنایا، ان کو مقبول کیوں بنایا، ان کو برگزیدہ کیوں کیا؟ اس کی ماں کی توبہ کی برکت اللہ نے اس کے بیٹوں کو عطا فرمائی. پتا چلا کہ گناہ کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے. تمہیں اپنی اولاد کی بہت فکر رہتی ہے نا، بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی اولاد سے، میرا بچہ مالدار رہے، میرا بچہ پرسکون رہے، میرے بچے کی زندگی اچھی رہی، یہی فکر ہوتی ہے نا ماں کو. گارنٹی سے بات کہتا ہوں میری بہنوں، نیک بن جاؤ، تم کہیں رہو گی تمہاری اولاد کو کبھی کاٹا بھی نہیں چبھے گا، کیونکہ ماں کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا سیدہ فاطمہ کی قیامت تک کی جتنی اولاد ہے انہیں سید کہتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چکا ہے. فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی، وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسی نیکیاں کی ہے کہ قیامت تک کی اولاد کو نیکیوں کی برکت نصیب ہوتی رہے. دیکھو فاطمہ الزہرا کے بارے میں سرکار کہتے ہیں فاطمہ نے، میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس کی برکت سے قیامت تک فاطمہ کی ہر اولاد پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو پوری دنیا میں جتنی عزت ملتی ہے کسی کی اولاد کو نہیں ملتی.
کیوں؟ یہ ماں کی نیکیوں کی برکت. تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے. نیک بنو، اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوبے. نہیں نہیں، سچے نیک بنو، اندر سے نیک بنو، دل سے نیک بنو. دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پردہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں. نہیں نہیں، دل گندگی میں ڈوبے نہیں. میرے آقا فرماتے التقوی ہاں ہونا، اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو، ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو، دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ